بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ سکون خانہ کورس میرا گھر میری جنت کورس کا 12واں سبق ہے، اور ہمارے اس آج 12ویں سبق کا عنوان ہے کہ گھر کے ماحول کو اسلامی بنانے کے سنہری اصول، کہ اپنے گھر کو اسلامی کیسے بنائیں۔ دیکھیں، گھر کو پرامن، خوشحال اور پرسکون بنانے کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول اسلامی ہو اور اہل خانہ اسلامی فرائض و قوانین کے پابند ہوں۔ گھر کے متعلقہ اسلامی قوانین میں تھوڑی سی غفلت اور بے پرواہی آپ کی تمام زندگی کو بے سکون اور بدحال کر سکتی ہے۔ اس وجہ سے اپنے گھر کے ماحول میں قرآن و سنت کے قوانین کو لاگو کیجیے اور اس میں لچک پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ تو آج کے اس مختصر سبق میں ہم کچھ اصول پڑھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں ذکر و اذکار کا اہتمام کیجیے، مسنون اذکار کی پابندی کیجیے، کیونکہ ذکر الہی کا اہتمام رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور منکرات سے بچاؤ کا سبب ہے، اور اللہ رب العزت کی معیت کا باعث اور اخروی فلاح کا سرچشمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کثرت سے ذکر کرنے کی قرآن مجید میں تاکید فرمائی ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر کا جیسے کرے گا، اللہ بھی اس کا تذکرہ ویسے فرمائیں گے۔ اگر وہ شخص اللہ کا ذکر مجلس میں کرے گا تو اللہ اس کا تذکرہ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر فرمائیں گے۔ تو اس لیے جب تک انسان اذکار و تلاوت قرآن میں مشغول رہے، اسے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب رہتا ہے اور شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے اپنے گھر میں مسکون اذکار کی اہمیت بٹھائیے، اپنے گھر میں مسنون اذکار کی عادت ڈالیے۔ تو اللہ رب العزت کا بکثرت ذکر خیر کرنا یہ دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت کا کثرت سے ذکر کرنا اور ہر وقت ذکر الہی میں منہمک رہنا یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کو بہت یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور گھر میں ذکر الہی کا اہتمام کرنا یہ گھر کی زندگی ہے۔ جس گھر میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے وہ گھر رحمتوں اور برکتوں سے منور اور آباد ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کے ذکر کا فقدان ہو وہ شیطان کے ڈیرے، نزول رحمت سے ویران اور برکتوں کے حصول سے خالی گھر ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے گھروں میں مسنون اذکار اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کر کے انہیں زندگی بخشیے اور اپنے گھروں پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہونے کا سبب بنیے۔ دیکھیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال کہ جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، زندہ اور مردہ کی مثال کی طرح ہے۔ یعنی جس گھر میں اللہ کا ذکر ہو وہ زندہ، روحانیت اور نورانیت سے آباد، برکتوں اور رحمتوں سے منور ہوتا ہے،
اور اہل خانہ اس سے مفید ہوتے ہیں اور شیطان کی سازشوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور وہ گھر جو اللہ کے ذکر سے خالی ہوں وہاں پھر شیطان کے ہر وقت ڈیرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں ذکر اذکار کیجیے۔ دیکھیں ایک دوسری حدیث بھی ہے، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ حدیث بھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کا ایک، بلکہ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اور مشکاۃ شریف کا یہ ایک حدیث میں واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ سرکاری غلہ آیا ہوا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک رات اس غلے کی پہرے داری پر مقرر فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت اس غلے کی پہرے داری کر رہا تھا، اور جب رات کا ایک پہر گزرا تو دیکھا کہ ایک شخص غلے کی دوسری جانب سے آ رہا ہے، اور اس نے اپنا کپڑا لیا ہوا ہے اور غلے کو اپنے کپڑے میں اس غلے کو بھرنے لگا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ سرکاری غلہ حضور کی نگرانی میں ہے، اور یہ کون شخص ہے جو مدینہ میں یہ چوری کر رہا ہے؟ میں آرام سے گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا، مضبوطی سے اس کی کلائی سے پکڑ لیا۔ اب اس نے چھڑوانے کی کوشش کی تو میں نے اس کو نہ چھوڑا۔ پھر اس نے اپنا عذر بیان کیا، کہا کہ غریب ہوں، مسکین ہوں، گھر میں فاقے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے آیا، آج چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گیا تو آپ نے پوچھا کہ وہ رات کے بندے کا کیا بنا؟ میں نے پھر بتایا، یا رسول اللہ ایسے ایک بندہ آیا تھا اور غلہ بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے چھڑوانے کی کوشش کی، میں نے نہ چھوڑا۔ پھر اس نے عذر بیان کیا، مجھے ترس آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے وہ بندہ جھوٹا ہے، اگلی رات پھر آئے گا۔ اب حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ اگلی رات پھر آئے گا، مجھے یقین ہو گیا۔ اب میں مزید چوکنا اور چوکس ہو کر چوکیداری اور پہرے داری غلے کی کرنے لگا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا تو پھر دیکھا کہ وہ شخص آ گیا اور غلہ بھر رہا تھا۔ میں نے پھر اسے جا کے پکڑ لیا، مضبوطی سے پکڑا، اور اس نے چھڑانے کی کوشش کی، میں نے اسے نہیں چھوڑا، اور پھر اس نے عذر بیان کرنا شروع کر دیا، بھئی آئندہ نہیں آؤں گا۔ پھر فاقہ تھا، غریبی تھی، مسکینی تھی، بچوں کا بھوکھا پن مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ حضرت ابی ہریرہ فرماتے مجھے پھر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ جب اگلی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر گیا تو آپ نے مجھے پھر فرمایا وہ آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ وہ آیا تھا، اور اس نے پھر عذر بیان کیا، مجھے ترس آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ جھوٹ بولا ہے، اور پھر اگلی رات پھر آئے گا۔ اب تیسری رات حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں پھر میں پہرے داری کر رہا تھا، اور پھر وہ رات کے آخری پہر شخص آ گیا، اور پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ جب میں نے اسے پکڑ لیا اس نے چھڑانے کی کوشش کی، میں نے کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی آج تیرا عذر قبول کروں گا، بلکہ میں صبح تجھے حضور کی مجلس میں پیش کروں گا۔ اب جب اس نے دیکھا نہ چھوٹ سکتا ہوں نہ عذر قبول ہو رہا ہے، اب اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، اگر تم مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابی ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے، چھوڑتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ کام کی بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنے کسی سامان پر، متاع پر ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دے تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے حوادثات، چور وغیرہ سے اس کی حفاظت فرمائے گی۔ ابی ہریرہ فرماتے میں نے یہ سن لیا، وہ چلا گیا۔ کل صبح حضور کی مجلس میں جب گیا تو آپ نے پھر پوچھا اس واقعے کے متعلق۔ میں نے کہا یا رسول اللہ واقعی آیا تھا، میں نے اسے پکڑا اور اس نے چھڑوانے کی کوشش کی، میں نے اسے نہ چھوڑا۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کام کی بات بتاتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دو تو اللہ تعالیٰ اس سامان کی چوروں سے، باقی چیزوں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو حضور مسکرائے اور فرمایا کہ بندہ تو جھوٹا ہے لیکن بات اس نے سچی کی ہے۔ تو اس لیے یہ دعائیں انسان کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور اس کے اہل خانہ کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ دیکھیں حضرات علماء لکھتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر کو جب بند کرنے لگے، تالا بند کرنے لگے
الماری بند کرنے لگے تو بسم اللہ پڑھ کر بند کرے تو کبھی بھی چور یا کوئی دوسرا اس کو نہیں کھول سکے گا جو غلط نظر اور غلط مقصد کے لیے آیا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کیجیے، کیونکہ نوافل کا اہتمام یہ خیر و برکت کا باعث ہے۔ اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کر کے گھروں کو برکت بنائیے، گھروں پر رحمت نازل کروانے کا سبب بنیے۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نماز یعنی نوافل کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ گھر میں نوافل پڑھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ نماز میں سے کچھ حصہ جو کا اہتمام اپنے گھر پر کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گھر پر نماز کو باعث خیر بنانے والے ہیں۔ تو اس لیے گھروں کے اندر بھی اس کے کئی فائدے ہوں گے۔ جب گھر کے اندر نوافل پڑھیں گے، والدین گھر کے اندر تہجد پڑھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اس میں خیر و برکت آئے گی، گھر میں حوادثات اور ہر قسم کی چیزیں ختم ہوں گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر ان کے دل میں نماز کا جذبہ پیدا ہوگا اور وہ بچے نماز کے عادی بنیں گے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ گھر میں نوافل پڑھ رہے ہوں گے، گھر کے اہل خانہ وہ عورتیں کہ جنہوں نے فرض نہیں پڑھی، وہ آپ کو دیکھ کر دل میں احساس ہوگا، دیکھو ہم نے ابھی تک فرض نہیں پڑھی اور یہ نفل پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی اس نفل کی ادائیگی کی وجہ سے آپ کے اہل خانہ کی فرائض پڑھنے کی عادت ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو آج کل اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے گھروں کے اندر جادو ہے، ہمارے گھروں میں تعویذ ہوئے ہیں، تعویذات کا اثر ہے، بے سکونی ہے، جھگڑے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ اور اس کے بعد اگلا کام کرنے والا اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، پاکیزہ رکھیے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بچے پیشاب کرتے ہیں تو وہ سارا دن وہ جگہ ناپاک پڑی رہتی ہیں، حالانکہ ہم اس کو پاک بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا، وہ سارا دن گھر میں ناپاک پڑا رہتا ہے، حالانکہ اس کو ناپاک نہ رکھیے، کیونکہ جہاں ناپاکی، گندگی، نجس ہوگی وہاں شیاطین اور جنات زیادہ آئیں گے، اور جہاں پاکیزگی ہوگی، تقوی و طہارت ہوگی، وہاں جنات و شیاطین نہیں آئیں گے۔ اس لیے انسان کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ انسان مرد اور عورت جب ناپاک ہو تو فوراً غسل کر لے، وقت زیادہ ناپاکی کے اندر نہ گزارے، کیونکہ جب ناپاکی کے اندر زیادہ وقت گزار دے گا اس پر اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی اور شیاطین اور جنات اس کے ساتھ بسیرا کریں گے، جس کی وجہ سے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت ذکر کا اہتمام، جو مسنون دعائیں ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا جو ہے، یہ دعائیں پڑھا کریں۔ اور گھر میں داخل ہونے کی، پہلے گھر میں جب داخل ہوں دعا پڑھ کے نکلیں، اور پھر اس کے بعد آپ گھر والوں کو سلام کریں۔ جب گھر سے باہر نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھیں۔ دیکھیں گھر میں اس کے ساتھ ساتھ سورۃ بقرہ کا اہتمام کریں۔ اس سورۃ بقرہ کے پڑھنے سے گھر شیاطین جو ہیں یہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں، اور شیطانی سازشوں، حملوں اور وساوس سے آپ کے گھر محفوظ رہیں گے۔ یہ حدیث بھی میں نے پہلے آپ کو سنائی ہے حضرت ابی ہریرہ کی کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیاطین اس گھر سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ سورۃ بقرہ کو تلاوت کر کے اپنے گھر پانی پر پھونک کر وہ پانی اپنے گھر میں چھڑکے۔ اور پھر دوسرا ایسا ہے کہ اپنے منزل کا اہتمام کریں۔ شیخ زکریہ علیہ رحمہ نے منزل لکھی ہے کہ جس میں چند آیات، اس کا نام ہی منزل ہے، وہ عام کتب خانوں سے بھی مل جاتی ہے، نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے۔ اس کو روزانہ پڑھیں اور اس سے گھر کے اندر سے اثرات، جنات، یہ سب چیزیں ختم ہوتی ہیں۔ اگلی بات یہ کہ گھر میں کبھی اعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، بد اعمالیوں سے، گناہوں سے، غلط چیزوں سے، خلاف سنت کاموں سے اپنے گھروں کو بچائیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھروں میں تصاویر آویزاں نہ کریں۔
جاندار کی تصویریں اپنے گھروں میں بالکل نہ لگائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت اور بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو، اس لیے گھر کے اندر سینریاں لگائیں تو ایسی نہ لگائیں، بلکہ بغیر جاندار، بلکہ کوئی تحریر والی لگا دے، بغیر جاندار کے لگا دے۔ جاندار کی، خواہ وہ انسان کی تصویر ہو یا کسی جاندار کی تصویر ہو، گھر میں ہرگز نہ لگائیں۔ اور بعض گھروں کے اندر بت بنا کے رکھ دیتے ہیں خوبصورتی ڈیکوریشن پیس کے، اس سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔